الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو ہمیں اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا تم پر کتنا رحیم ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رفقت کا، اپنے بندوں سے پیار کا، محبت کا، عقیدت کا اور اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آ جاؤ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، میں تمہیں رحمت میں ڈبوؤں گا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تمہارے گناہ کتنے کیوں نہ ہو میں معاف کروں گا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تم اگر چاہو تو جہنم سے میں آزاد کر دوں گا۔ اور ایک دو افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان نہیں کرتے، بلکہ آپ اٹھا کر احادیث میں دیکھیں گے رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، ہے کوئی میرا بندہ کہ مجھ سے رزق مانگے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آج کے دور میں یہ مزاج ہمارا بن گیا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اسے کپڑوں کا مہینہ سمجھا، کھانوں کا مہینہ سمجھا، اسے تجارت کا مہینہ سمجھا۔ آپ ہوٹل والوں کو پوچھیں وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ بنانا ہے، کپڑے والوں کو پوچھیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ کپڑے بنانا ہے۔ ہمیں رمضان کے عید کے کپڑوں کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن پہلے روزے کی افطار کی دعا کی فکر نہیں ہوتی، پہلے روزے کی سحری کی دعا کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ وہ خدا جس نے رمضان لایا ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں کو دھونے کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے گناہ کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے قریب کرنے کے لیے، اسی لیے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا گنہگار کیوں نہ ہو۔ سیرت حلبیہ میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا اور اپنی ذریت کو بلا کر یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ اگر یہ آیت تمہاری محنت پر پانی پھیر دے گی، اس کا کوئی علاج نکالو، اس کا کوئی بدلہ نکالو کہ اس آیت کو کوئی سمجھ نہ پائے۔ تو شیطان کی ذریت نے پوچھا کہ کیا آیت ہے، تو شیطان نے پڑھ کر سنایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگے گا، فیجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اپنے رب کو درگزر کرنے والا پائے گا، گناہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ یہ رمضان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم جو مانگنا چاہتے ہو، تم گناہ کو کتنا بڑا کیوں نہ سمجھو، وہ میری رحمت سے چھوٹا ہے، ایک مرتبہ میرے دربار میں آؤ اور پکار کرے کہو کہ الہی عبدک العاصی آتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ میں ان اشعار کا ترجمہ کر دوں کہ اپنے دربار میں خدا سے یہ کہیں کہ الہی عبدک العاصی آتاک، آپ تہجد میں اٹھیں، کھانے کی فکر نہ ہو، آپ کو کھانے کی فکر، پینے کی فکر اور دوپہر میں نہ کھانے کی فکر نہ ہو، بلکہ تہجد میں جب آپ کھانے کے لیے اٹھیں گے تو مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، خدا کے دربار میں کہیں میں کتنا متبرک شخص ہوں، اے اللہ تیرے نزدیک میں کتنا محبوب ہوں کہ تو نے مجھے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اب میں تیرے دربار میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ دھل دے، میں بڑے بڑے گناہ کیا ہوں۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر خدا کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی بیوی سے کہیں کہ کھانا بعد میں پکانا، جب تک مصلی میں خدا کو یاد نہ کر لے، اور خدا سے یہ نہ کہیں کہ اللہ میں سحری نہیں پکا رہی ہوں، میں اس میں تیری رحمت چاہتی ہوں کہ میرا بچہ تیرے دربار میں روئے، میرا شوہر تیرے دربار میں روئے، میری سحری، میرے گھر کی سحری جو کھائے وہ تیرے دربار میں روئے اور گڑ گڑا کر کہے کہ الہی عبدک العاصی آتاک، جیسے تو اپنے گنہگار بندوں کو یا عبادی الذین اسرفوا کہتا ہے کہ میرے بندو تم نے گناہ کیے ہیں تو ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جیسے تو کہتا ہے ویسے ہم بھی کہیں کہ الہی اے میرے خدا عبدک العاصی آتاک، گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اپنے ہر گناہ کو اقرار کرتے ہوئے، مقرم بالذنوب
اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے دھوکہ دیا ہے، میں نے فلاں 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 کیا ہے، اپنے خدا سے بات کرتے ہوئے شرمائے نہ، اپنے خدا کو اپنے گناہ سناتے ہوئے شرمائے نہ، اس لیے کہ دوست گناہ سنتا ہے تو کل اٹھا کر ڈالے گا، دشمن گناہ سنتا ہے تو اٹھا کر ڈالے گا، لیکن خدا کی ذات گناہ سنتی ہے تو تمہارے گناہ کو دھوک کر تمہیں پاک و صاف بنا دے گی، وہ تمہیں ولی بنا کر چھوڑ دے گا، وہ خدا تمہیں دنیا میں متبرک اور معلیٰ بنا کر چھوڑ دے گا، وہ تمہیں اعلیٰ درجے پر بٹھا کر چھوڑ دے گا۔ اب تک رمضان میں جو شخص تمہیں عام آدمی سمجھتا تھا، خدا ساری دنیا کی مخلوقات سے کہے گا کہ یہ عام بندہ نہیں، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکا، یہ سحری کے وقت کھانے کو چھوڑ کر میرے سامنے جھکا ہے اور افطار کے وقت کھانے کو چھوڑ کر میرے سامنے جھکا ہے، رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ وقت داک اور تجھے بلاتا ہوں، وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اور خدا کے دربار میں کہیں کہ اللہ اگر آپ معاف کر دیں آپ اس کے اہل ہیں، ہمارے گناہ کچھ نہیں، آپ معاف کرنے پر آ جائیں، لمحوں میں ولی بنا کر چھوڑ دیں، آپ سیاہ دل کو نور بنا کر چھوڑ دیں، ہماری زبانوں پر جو گانے اور غیبتیں ہیں وہاں ذکر اور قرآن کی لذت دے کر چھوڑ دیں، ہمارے کان جو گانے سن کر لذت محسوس کرتے ہیں اسے آپ قرآن کی لذت دے کر چھوڑ دیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، معاف کرنے والی ذات صرف آپ کی ہے، دنیا میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، موقع آنے پر وہ اس کے گناہ کو اٹھا کر ڈال دیتا ہے، آپ وہ ہیں فجر کو گناہ، فجر بعد گناہ کرتا ہے، بندے کو ظہر کو بلاتے ہیں، ظہر بعد گناہ کرتا ہے، فجر کو بلاتے ہیں۔ گزشتہ رمضان ہم نے کتنا بے دردی سے رمضان گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا کیا، یہی خدا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر آپ نے یہ رمضان ہمیں دیا ہے کچھ تو آپ کی حکمت ہوگی کہ ہمیں معاف کر دیں، کچھ تو آپ کی حکمت ہوگی کہ ہمیں صاف کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، اے اللہ جیسے آپ کا ارادہ ہے ویسے ہمیں بنا دیجئے۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، روئیں آپ کہ اللہ اگر آپ چھوڑ دیں گے ہمیں اس رمضان میں معاف کیے بغیر، آپ ہمیں بھگا دیں گے اس رمضان میں معاف کیے بغیر، آپ کے سوا کوئی دربار ہمیں بچانے والا نہیں ہے، ایسے کہہ کر دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خدا کے دربار میں گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، یہ پیسے خرچہ کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ دیں، خیرات دیں، اس کے ساتھ ہر وقت دعاؤں میں رہیں۔ جو مائیں پکا رہی ہیں، ہم نے سنا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں کہ روزانہ 1.5 پارہ 2 پارے پڑھتی تھی، 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھتی تھی اور 1000 مرتبہ درود پڑھتی تھی۔ ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے۔ تو میری گزارش جو حضرات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے کہ جس طرح ہم کہیں ٹور پر جاتے ہیں تو ایک شیڈول بناتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں وہ اوقات کا طریقہ بناتے ہیں، آپ بھی اپنے اوقات کے طریقے بنائیں۔ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری تجارت چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں، تجارت کے ساتھ ایک دم یہ کہیں کہ ہم تجارت کریں گے اس رمضان حلال طریقے پر کریں گے، راتوں کی تراویح چھوڑ کر نہیں، راتوں کا رونا چھوڑ کر نہیں، دکان بند کر دیں گے، اللہ جو دیا اللہ کی مرضی اس پر اختیار کریں، اور خدا کے دربار میں بیٹھ کر یہ رمضان سے پہلے کہیں۔ صحابہ کی عادت تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، صحابہ کہتے ہیں شعبان کا پہلا چاند جب دیکھتے ہم، شعبان کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو ہم پہلے ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم شعبان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے۔ کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا وجہ ہے، تو صحابہ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ غریب آرام سے رمضان گزار سکے، غریب آرام سے رمضان تک پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو قرض دینا ہوتا لینا ہوتا رمضان شعبان میں ہم حساب کر لیتے، معاف کرنے کی طاقت ہوتی تو معاف کر دیتے، اس لیے کہ ہمارے قرض کی وجہ سے کسی قرض دار کو رمضان کی عبادتوں میں فرق نہ پڑے۔ یہ رمضان ہے، یہ اسی تیاری ہمیں رمضان سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک شیڈول بنائے کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، کتنی دیر دعا کرنا ہے، کتنا مجھے سحری کھانا ہے، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، مجھے روزانہ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا ہے۔ اور خصوصاً افطار کا وقت جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کا راستوں پر گزارنے کے بجائے آپ دفترخوان پر بیٹھ کر خدا کے دربار میں گڑ گڑا کر روئیں، مانگ کر روئیں۔ خدا دینے کے لیے تیار ہے، ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہم تمام کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جس مقصد کے لیے ہمیں رمضان دیے ہیں اللہ اس مقصد میں ہمیں پورا کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف بنا کر جیسا اللہ رمضان گزارنا چاہتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔